ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، یہ صرف اور صرف ان گناہوں کی بات ہے جو صغیرہ گناہ ہے۔ یہ کن گناہوں کی بات ہے؟ سارے گناہوں کی بات نہیں ہے۔ کن گناہوں کی بات ہے؟ صغیرہ گناہوں کی۔ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ سمندر کی جھاگ کے برابر ساری زندگی کے پچھلے کن گناہوں سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے جنم دی ہے؟ صغیرہ گناہوں سے۔ جو کبیرہ گناہ ہے نا وہ معاف، وہ ان نیکیوں سے، ان عبادتوں سے معاف نہیں ہوتے۔ ان کے لیے جو کبیرہ گناہ ہے رب کو بھی معاف کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے طریقہ اور رکھا ہے۔ اچھا وہ طریقہ کیا بتاتا ہوں، میرے دلیل سننے کے لیے اس سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان بھی ہے۔ ایک آیت اور ایک حدیث پڑھوں گا صرف۔ اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، اگر بندے کبیرہ کبائر گناہوں سے اجتناب کریں گے تو ہم ان کے صغیرہ گناہ ان کی نیکیوں کے بدلے میں کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے، بچو گے، پرہیز کرو گے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم جو تمہارے چھوٹے گناہ نا سارے کے سارے مٹا دیں گے۔ لیکن کبیرہ، اس کا مطلب ہے کبیرہ گناہ مٹتا، اس سے کیا کرنا ضروری ہے؟ بچنا۔ اس سے کیا کرنا ضروری ہے؟ بچنا۔ اچھا حدیث بھی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان والعمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہا من الخطایا۔ پانچوں نمازیں بیچ والے سارے کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ جو ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا گناہ ہوئے نا وہ سارے کے سارے اگلی گناہ اگلی نماز سے معاف۔ اور ایک جمعہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک ہونے والے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک رمضان پچھلے رمضان تک کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک عمرہ پچھلے عمرے تک کے درمیان والے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ گناہ مٹا دیتی ہیں یہ چیزیں۔ مجتنب الکبائر لفظ ہے رسول اللہ کے، لیکن جو کبیرے ہیں نا ان سے اجتناب ضروری ہے، وہ ان عبادتوں سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہوں کا یہ نیکیاں کفارہ نہیں بنتی، ان سے اجتناب ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، بندے ہیں اللہ کے، ہم سے گناہ ہونے ہی ہونے، ہمارے ماں باپ سے بھی ہو گیا، ہم سے بھی ہونا ہے، صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بچنے کی کوشش کے باوجود اگر گناہ ہو گیا کبیرہ تو اللہ جہنم میں نہیں ڈالتا۔ اللہ اس گناہ سے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، کافر مشرک بے ایمان نہیں بنا دیتا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے۔ اللہ کہتا ہے تم توبہ کر لو، پکی اور سچی توبہ کر لو، تمہارا کبیرہ گناہ بھی معاف۔ توبہ کرنے کے لیے کتنا صبر کرنا پڑے گا؟ کتنے مہینوں کا؟ کتنے کا؟ کتنے پیسے لگیں گے توبہ کے لیے؟ کتنے چیلے لگانے پڑیں گے توبہ کرنے کے لیے؟ پکی سچی قرآن میں لکھا ہے، میری بات نہیں ہے۔ فرمایا رب العالمین نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جس نے توبہ کر لی پکی سچی،
بن گیا مومن اور نیک عمل کر دی اس نے شروع. وہ کائنات کے لوگوں اپنے رب کا قرآن سن لو، میں اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، میں ان گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہوں. صرف معاف نہیں کرتا، رب ان گناہوں کو کیا بنا دیتا ہے؟ نیکیاں بنا دیتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. 30 سال 40 سال تیری زندگی کے 70 سال اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے، گناہوں میں گزر گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کو پامال کرتے ہوئے گزر گئے. مایوس نہیں ہونا. آجا پکی سچی توبہ کرنا، پیچھے والی زندگی کے سارے گناہ نیکیاں میں بدلنے کے لیے تیار ہوں. کتنے گناہ معاف کرے گا؟ زمین اور آسمان کا خلا بھرا ہوا ہے نا. اتنے بھی گناہ ہو گئے آپ کے، مایوس نہیں ہونا. وہ اتنے گناہوں کو معاف کر کے نیکیاں بنانے کے لیے تیار ہے. تو کبیرہ گناہ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ کرنے سے. توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جائیں. توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو گناہ ہوا ہے، پکی سچی توبہ کا مطلب چند لفظوں میں بتا رہا ہوں. جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، فوری طور پر کیا کر دے؟ چھوڑ دے. نمبر 2، اس پر نادم ہو جائے، شرمسار ہو جائے، شرمندہ ہو جائے جو ہو چکا ہے. کیا ہو جائے؟ شرمندہ ہو جائے. نمبر 3، رب کے سامنے اعتراف کرے، یا اللہ ہو گئی غلطی مجھ سے، ہو گئی. یہ نہیں اللہ اگر مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دے، یہ نہیں کرا. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں. اور تیسرا، یا اللہ میں تیرے ساتھ پکا عہد کرتا ہوں ساری زندگی دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ ہے پکی سچی توبہ کا مطلب. اور اگر بندہ ایک گناہ ہے وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور ساتھ تسبیح ہاتھ میں لیے کہتا ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ پکی سچی توبہ. گناہ چھوڑتا ہی نہیں. یہ توبہ ہے. اللہ کی قسم یہ توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ اس کو نہیں کہتے کہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور ساتھ توبہ کی تسبیحیں پڑھتا جا رہا ہے. اس طرح توبہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب ہے جو گناہ ہوا اس گناہ سے پہلے مکمل طور پر اللہ کا ہو جائے، چھوڑ دے اس کو، ترک کر دے ہمیشہ کے لیے، نادم ہو جائے اس پر، اللہ سے معافی مانگے، اعتراف کرے اور نہ لوٹنے کا عزم کرے. یہ ہے پکی سچی توبہ. اور پھر سنو، کبیرہ گناہ بے شمار ہے، میرے پاس وقت نہیں بتا، میں آپ کو تعارف کرواتا جو ہم کر رہے ہیں کبیرہ گناہ، اور ہم کو کبیرہ سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، جو صغیرہ گناہ ہے نا، جب اس صغیرہ گناہوں پر بندہ ڈٹ جائے، کمر بستہ ہو جائے، ساری زندگی صغیرہ گناہ کرتا ہی رہے، تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. پھر وہ حج عمرے سے، نماز روزے سے، کسی اور نیکی سے معاف نہیں ہوتا. پھر اس گناہ سے بھی کیا کرنی پڑتی ہے؟ تھا وہ صغیرہ، لیکن بندے نے ساری زندگی اس پر کمر باندھ لی، چھوڑا ہی نہیں اس کو، تو یہ ساری زندگی ایک گناہ پر، چھوٹے گناہ پر بھی چمٹے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ اس گناہ کو کیا بنا دیتا ہے؟ کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے. پھر وہ معاف نہیں ہوتا کسی نیکی سے، کسی عبادت سے، کسی حج عمرے سے، کسی نماز روزے سے، کسی وضو سے. پھر وہ توبہ سے معاف ہے. اور توبہ کا مطلب آپ نے سمجھ لی ہے. گناہوں کی ایک تیسری قسم ہے جو اصل بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. گناہوں کی ایک تیسری قسم ہے جو نہ وضو سے معاف ہوتے ہیں، نہ نماز سے معاف ہوتے ہیں، نہ جمعے سے معاف ہوتے ہیں، نہ عمرے سے معاف ہوتے ہیں، نہ حج سے معاف ہوتے ہیں. پیدا کرنے والے کی قسم ہے پکی سچی توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی.
نہ کسی عبادت سے، نہ کسی ذکر سے، نہ کسی نیکی سے، اور نہ پکی سچی توبہ سے وہ معافی نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے وہ کون سے گناہ ہیں؟ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہوا ہے کہ جناب زمین آسمان کے خلاف کے برابر گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، ساری معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے کہا سب گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے وہ کون سے گناہ؟ میرے بھائیوں، وہ گناہ ہیں جن کو ہمارا معاشرہ اللہ کی قسم گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، ان کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ میں 2-3 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کروں گا، تعارف کرواؤں گا، باقی آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کتنے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ یہ ہے، غور کرنا ذرا، باپ ہو گیا فوت، باپ کیا ہو جاتا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے۔ باپ کی وفات کے بعد اولاد، بیٹے، باپ کی ساری جائیداد آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ آپ انشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، میں آپ کی نہیں بات کر رہا، میں وہ بستی پنجاب کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کی بات ہے۔ بیٹی کو بھائی اپنی بہن کو باپ کی وراثت سے، جائیداد میں سے اس کا حصہ دیتے ہیں، اور اگر بہن کہہ دے ویر میرا بھی باپ تھا، جس طرح تیرا باپ تھا وہ میرا بھی باپ تھا، میرا بھی حصہ ہے، میرا حصہ دو، تو اس کو دکھاتے ہیں آنکھیں، دھمکی لگاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی رکھنے ہیں یا حصہ لینا ہے؟ اپنا بھائی رکھنے ہیں یا حصہ لینا ہے؟ ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے یا حصہ لینا ہے؟ کیا کرنا ہے تم نے؟ وہ بیچاری بہن آگے سے کیا کہے گی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ تو یہی کہے گی کہ میں نے بھائی رکھنے ہیں، میں نے اپنے ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جواب دینے میں وہ بیچاری مجبور ہے۔ مجبور کیوں ہے؟ وہ بیٹھی ہے بگانے کرنے، اس کا خامد اس سے ہو جاتا ہے ناراض، اس کو طلاق دے کے گھر سے نکال دیتا ہے، اس کا کون سا ٹھکانا ہے اس بہن کا؟ یہ کہاں جائے گی؟ کون سا ٹھکانا ہے اس کے پاس؟ اور ماں باپ کا گھر ہی ہے، بھائیوں کے گھر ہی ہے، تو یہ بھائیوں کو کیسے چھوڑے گی؟ کیسے کہے گی مجھے حصہ چاہیے، مجھے نہیں چاہیے ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا، یا مجھے نہیں چاہیے بھائی؟ وہ تو مجبوراً یہی جواب دے گی۔ اور میں اپنی بہن کو اس طرح دھمکی لگا کر بلیک میل کر کے اس کا حصہ لے لیتا ہوں، اس کو نہیں دیتا۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اور میرے بھائیوں مسلمانوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ساری زندگی نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، جمعے پڑھوں، درس دوں، تقریریں کروں، حج کروں، عمرے کروں، توبہ کی تسبیحاں پڑھتا جاؤں ساری زندگی، قسم ہے اللہ کی یہ جو بہن کا حق کھایا نا یہ کوئی نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہونا۔ میں دلیل دوں گا اس کی، یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا کوئی کچی بات اور بغیر دلیل کے اور بغیر حوالے کے بات نہیں کروں گا۔ کئی بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے، وہ کئی یہ سمجھ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بلیک میل کوئی نہیں کیا تھا، دھمکی بھی نہیں لگائی تھی، اپنی بہن کو دھمکی بھی نہیں لگائی تھی، بلیک میل بھی نہیں کیا تھا، آنکھیں بھی نہیں دکھائی تھی، اس نے ویسے ہی اپنے دل کی خوشی سے ہمیں اپنا حصہ کیا کر دیا، معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ دھمکی لگانا غلط تھا نا، تو اس نے تو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ میرا سوال ہے اس پر، آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، ایک بہن، یہ بھائی باپ فوت ہو گئے، بھائیاں سارے ماشاءاللہ خوشحال، سب کے گھر بنے ہوئے ہیں، سب کے کاروبار چل رہے ہیں، خوشحال ہیں، اور بہنیں اللہ نہ کرے اپنے گھر میں وہ تنگ دست، ان کا خامد ہو محنت مزدوری کرنے والا، بچے رب دے دے ان کو زیادہ، اس کی خامد کی آمدنی سے اس کے گھر کے اخراجات بھی بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہوں، وہ بھی نہ ہوتے ہوں،
آپ مجھے دیانتداری سے بتانا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، یہ والی بہن جس کے سارے بھائی خوشحال ہیں اور اس کا اپنا گھر چلتا نہیں ہے اس کی خامد کی حلال آمدنی سے، اور باپ نے کروڑوں کی جائیداد چھوڑی ہے، یہ بہن کہہ سکتی ہے دل کی خوشی سے میں نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو چھوڑا؟ کیا اس بہن کو پیٹ نہیں لگا ہوا؟ کیا اس بہن کی اولاد نہیں ہے؟ کیا یہ بہن انسان نہیں ہے؟ کیا اس بہن کی انسانی ضروریات نہیں ہے؟ ہاں، انسان صرف بھائی ہیں، پیٹ صرف بھائیوں کو لگے ہوئے ہیں، یہ پتھر کی یا لکڑی کی گھڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی انسانی ضرورت ہے ہی نہیں، کیسے معاف کرے گی وہ؟ ہاں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، اگر وہ کہہ بھی دینا بغیر پریشر کے، بغیر دباؤ کے، بغیر بلیک میل کرنے کے، دھمکی کے میں نے معاف کر دی ہے، اس کے پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں نے دے دیا نا بھائی، بھائیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، ہمیشہ بھائی چھوٹ جائیں گے، بھائی ناراض ہو جائیں گے، وہ اس انداز سے وہ پہلے ہی کہہ دیتی ہے جو میں نے معاف کر دی۔ اس طرح معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، اس طرح معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک بات میں سمجھ سکتا ہوں، بھائی ہیں باپ کی وفات کے بعد غریب فقیر مسکین تنگ دست بھوکے ننگے، اور بہنیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے خوشحال گھرانے دے دیے، خامد ان کے خوشحال ہیں، ریل پیل ہے، دنیا کی ہر شے ان کے پاس موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، باپ فوت ہو گیا، اب یہ بڑی بہن کہہ دے کہ میں نے اپنا حصہ اپنے فقیر مسکین بھائی کو چھوڑ دیا، یہ سمجھ آتی ہے، یہ میں مان سکتا ہوں کہ اس نے دل کی خوشی سے کیا کیا ہے، معاف کیا، اس کو کبھی کسی چیز کی نہیں تھی، لیکن جو خود تک دست ہے وہ خوشحالوں کو معاف کرے، اللہ کی قسم یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تنوں کے ڈر سے، معاشرے کے تنوں کے ڈر سے، وہ بھائی کے چھوٹنے کے خدشے سے، وہ ماں باپ کا دروازہ ہمیشہ کے بند ہونے کے ڈر سے وہ کہہ رہی ہے کہ کہیں بند نہ ہو جائے، میں معاف کر دوں، کام خراب نہ ہو جائے۔ اس طرح معاف کرنے سے کوئی نہیں معاف ہوتا۔ اچھا، میں نے اللہ کی قسم کیس ڈیل کیے، خود ڈیل کیے، میں لوگوں کو جانتا ہوں، آپ اچھے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، فیصل آباد میں ڈیل کیے میں نے، کئی باپ ہیں ایسے جنہوں نے اپنی ساری کی ساری جائیداد اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام لگوا دی، بیٹیوں کو کچھ دیا ہی نہیں، بیٹوں کے نام لگا کے آگے میرے پاس بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، ساری جائیداد کن کے نام کر دی؟ بیٹوں کے نام۔ میرے بھائیوں، یہ بابا جی جس نے اپنی ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اس نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا ہے۔ اپنی بیٹیوں کا کتنا حق تھا ہر بیٹی کا اس بابے پر؟ جتنا ہر بیٹے کے نام لگوایا نا اتنا ہر بیٹی کا حق ہے اس بندے کے ذمہ۔ یہ جو للذکر مثل حظ الانثیین ہے، یہ ہے اصول وراثت کا، اور وراثت ہوتی ہے بندے کے مرنے کے بعد، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، اس کو وراثت کہتے ہی نہیں، مرنے کے بعد وراثت ہوتی ہے، اور وراثت میں بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملتا ہے، وراثت میں، یہ وراثت نہیں، یہ تحفہ ہے، اور زندگی میں ماں باپ نے جتنا اپنے ہر بیٹے کو دینا ہے، ماں باپ پر فرض ہے اتنا ہی ہر بیٹی کو بھی دے زندگی میں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی نے، یہ ایک حدیث سنا رہا ہوں، ان کی بیوی نے اپنے خامد سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو یہ غلام تحفہ دے دو۔ اس نے بیوی کی خوشی کی خاطر غلام بیٹے کو کیا کر دیا؟ تحفہ دے دیا۔ وہ کہتی ہے میں تب خوش ہوں گی جب رسول اللہ کو اس پر گواہ بناؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات اس نے اس لیے میری سمجھدار اور کر دی کہ ابھی تو میری خوشنودی کے لیے اس نے میرے کہنے پر بیٹے کو دے دیا، کل میری آنکھیں بند ہو گئی ہیں تو واپس نہ لے دے، میں ذرا پکی مہر لگوا لوں رسول اللہ کی کہ واپس نہ لے سکے۔ اب اللہ کے نبی کی مہر لگ جائے گی پھر تو نہیں واپس لے سکے، پھر تو رجسٹری ہو جائے گی۔ ہم وہ رجسٹری کروانے کے لیے کہتی ہے اللہ کے نبی کو گواہ بنا۔
بشیر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی یہ رواحہ کی بیٹی میری بیٹی، اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو غلام تحفہ تو میں نے دے دیا، وہ کہتی ہے تب خوش ہوگی جب رسول اللہ کو گواہ بنائے گا، میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہیں میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا اللہ کا ولد غیر، کیا تیری اولاد اس ایک بیٹے کے علاوہ اور بھی ہے؟ یہ نہیں پوچھا بیٹے ہیں، پوچھا کیا ہے؟ اولاد ہے۔ آپ بیٹوں کا پوچھ سکتے تھے کہ نہیں؟ بیٹوں کا نہیں پوچھا، پوچھا اولاد ہے؟ کہتا جی اللہ کے نبی اولاد ہے۔ آپ نے فرمایا ساری اولاد کو اتنا اتنا دیا جتنا اس کو لیے؟ کہتا اللہ کے نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا یا ساری اولاد کو اتنا اتنا دے، نہیں تو اس سے بھی واپس لے گئے۔ ایک روایت میں لفظ ہے اتقوا اللہ وصبروا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں زندگی میں جو کچھ دینا برابر دو سب کو۔ اور ایک روایت میں ہے صحیح بخاری میں یہ ظلم ہے اور میں محمد ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، ایک کو ایک دوسروں کو نہ دے یہ ظلم ہے۔ اس بابے نے اپنی بیٹیوں کا اتنا حق مارا جتنا ہر بیٹے کے نام لگوا دیا۔ یہ بابا ساری زندگی نمازیں پڑھے، پہلی صف میں کھڑا ہوگا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ساری زندگی جمعے پڑھے، ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے، ساری زندگی ہر سال حج کرے بیت اللہ کا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ جو بیٹیوں کا حق مارا ہے اس بابے کو کوئی نہیں معاف ہوگا۔ کھڑا مرتبہ توبہ کر لے، پکی سچی نہیں معاف ہونا ہے، اس کی دلیل دوں گا، یہ میرے منہ کی بات نہیں۔ اور ایک اور انداز سے سوچیں، یہ جو بھائیوں نے بہنوں کا حق دبا دیا ہے، نہیں دیا، یا باپ کے ان کے نام کروانے سے لے کے بیٹھ گئے، یہ سمجھ کر تحصیل میں ہمارا نام بولنے لگے، تحصیل میں ہمارا نام چڑھ گئے، تو اب تحصیل میں ہمارے نام کی وجہ سے قانونی طور پر بھی ہمارا ہو گیا، ہمارے لیے حلال ہو گیا، حلال ہو گیا اس کے لیے بہنوں کا حق نہیں دیا، حلال ہے۔ باپ کے ان کے نام کرنے سے بہنوں کا حق انہوں نے نہیں دیا، حلال کھا رہے۔ یہ بچے ساری زندگی حرام کھائیں گے، ساری زندگی کیا کھائیں گے؟ بہنوں کا حق کھائیں گے، اور کیا کھائیں گے؟ حرام کھائیں گے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، جس کا گوشت اور جس کی ہڈیاں حرام کھا کے بنتی ہیں نا، اللہ کی قسم رب اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اچھا صرف یہ نہیں کہ یہی حرام کھائیں گے، یہ تو حرام کھائیں گے، یہ بیٹے مر جائیں گے، ان کی جائیداد جو ان کے نام لگائی تھی باپ نے، وہ کس کے پاس جائے گی؟ وہ اس کے بیٹوں کے پاس، اولاد کے پاس نہیں، وہ اس کے بیٹوں کو ملے گی۔ ہمارے ہم پاکستان میں یہ چلتا ہے، وہ اس کے بیٹوں کو جائے گی۔ وہ بیٹے جو اس کے بیٹے ہیں وہ کن کا حق کھائیں گے؟ وہ اپنی بہنوں کا بھی کھائیں گے، اپنی پھوپھیوں کا بھی کھائیں گے۔ وہ نسل مر جائے گی، اس کے بیٹوں کو چلا جائے گا۔ جب تک اس بابے کی نسل چلے گی نا رب کی زمین پر، اللہ کی قسم پوری کی پوری نسل حرامی کھاتی چلی جائے گی۔ یہ بابے نے حرام کھانے پر لگا دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں مسئلہ کوئی، باپ نے نام کروا دیا، حلال ہو گیا ہمارے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے پیغمبر کہا کرتے تھے، اور میرے بھائیوں امام الانبیاء کہا کرتے تھے، تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، یہ ہے سیرت امام الانبیاء کی، تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو، این ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر کے دوسرے کو بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، اچھا بیان کرنے کی وجہ سے اس کا حق اٹھا کے اس کو دے دوں۔ میں یہ فیصلہ، کیونکہ میں نے تو ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، میں اس کا حق اس کو دے دوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ مت لے، جس کو میں نے دے دیا ہے وہ مت لے، میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا، مت لے، وہ فیصلہ کر دے ناطق وحی خاتم النبیین سید ملت آدم سرور کونین تاجدار مدینہ، ایک بندے کے حق کا دوسرے کے لیے امام الانبیاء کے خاتم النبیین کے فیصلے سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ تو ابے کے فیصلے سے حلال کیسے ہو جائے گا اولاد کے لیے؟ نبی کے فیصلے سے حلال نہیں ہوتا، ابے کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا، حلال کھائیں گے۔ دوسرا گناہ، میں نے کہا 2-3 گناہ صرف ذکر کروں گا، باقی آپ خود سمجھ جائیں گے۔
یہ سمجھ آئی بات؟ میرے بھائیوں، ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ شک ہے کوئی؟ ایسا ہی ہے۔ دیانتداری سے بتانا آپ اللہ کے گھر میں موجود ہیں سارے، آپ کی زندگی کی ضرورتوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ بازار سے منڈی مارکیٹ سے لینے جائیں تو ہر شے آسانی سے خالص بغیر ملاوٹ کی مل جاتی ہے نا؟ کیا دودھ خالص نہیں ملتا، پیسی مرچیں پیسی ہلدی خالص نہیں ملتی، چائے کی پتی خالص نہیں ملتی، باسمتی کے کرنل چاول بناوٹ کے بغیر۔ یہ جو ملاوٹ کرنے والا طبقہ ہے یہ کون ہے؟ شاید وہ انڈیا کے ہندو آ کر ملاوٹ کر کے راتوں رات بارڈر کراس کر جاتے ہوں، ایسا تو نہیں، ہم خود کر دیتے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، عاشقان رسول غلامان مصطفیٰ اہل حدیث اہل سنت صدقے والی قربان، ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے، ہر شے میں ملاوٹ، ہر شے میں ملاوٹ، خالص چیز قسمت والے کو ملتی ہے آج کے دور میں، ملتی نہیں۔ اچھا اگر ملاوٹ نہ کریں، چیز بیچنے بغیر ملاوٹ کے، تو منافع تو پھر بھی آنا ہے، لیکن وہ منافع ہوتا ہے کیا؟ تھوڑا سا کم، اور ملاوٹ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ منافع کے چکر میں ہم ملاوٹ کر کے چیز بیچ دیتے ہیں۔ یہ جو ملاوٹ شدہ چیز بیچی ہے نا، اس کی ایک اصل قیمت ہے، ایک ملاوٹ کی وجہ سے جو زیادہ فائدہ اٹھایا، وہ جو اس کا حق مارا ہے نا ملاوٹ کر کے، یہ جو حق کھایا نا، اللہ کی قسم میں خرب مرتبہ حج کر لوں، خرب مرتبہ توبہ کر لوں کی سچی، ساری زندگی بیت اللہ میں جا کر گٹے گوڈے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں عبادت کرتا ہوا، قسم ہے اللہ کی، یہ جو حق کھایا نا بندوں کا، یہ معاف کوئی نہیں ہونا، کسی شے سے نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہونا۔ ایک اور گناہ ذکر کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا ہے، آپ کا کوئی حق ہے، ذاتی حق ہے آپ کا، آپ وہ حق لینے کے لیے کسی ادارے میں جاتے ہیں گورنمنٹ کے، آپ کو بغیر رشوت کے آپ کا حق مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا؟ ہاں، آپ کا پلاٹ ہے، زمین ہے آپ کی وراثت والی حلال کمائی کی زندگی ہوئی، آپ کو اس کی فرد چاہیے، آپ فرد لینے کے لیے پٹواری کے پاس جاتے ہیں، بغیر رشوت کے وہ پٹواری فرد دے دے گا آپ کو؟ یہ تو میں نے مثال دیا ہے، یہ درجہ دوم سوم چہارم سے لے کر نا وہ 28 میں گریڈ تک کے جتنے آفیسر ہیں، اللہ کی قسم وہ بغیر رشوت کے کام نہیں کرتے۔ کیا ملک کا خزانہ ان سارے افسروں کی سیلری ان کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ پوری سیلری دیتا ہے۔ ملک کے دستور میں جو سہولتیں ان کے لیے طے شدہ ہیں وہ ان کو ملتی ہیں کہ نہیں؟ تو پھر کس لیے دیتا ہے خزانہ ان کو پیسے؟ ان کو سیلریاں کیوں دیتا ہے؟ ان کو ساری سہولتیں کیوں فراہم کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے، حق یہ ہے کہ تم جس علاقے کے افسر ہو نا، اس علاقے کے بندے کا کوئی کام ہو، اس کو بغیر دھکے کھانے کے، بغیر لائنوں میں لگنے کے، بغیر چکر کاٹنے کے، بغیر رشوت کے، اس کو اس کا حق اس کے دہلیز پر کر کے ملنا چاہیے۔ ہمیں ہمارے ملک میں ملتا ہے کہ یہ جو رشوت خور طبقہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ لوگوں کا حق کھا رہا ہے، ناجائز حرام کھا رہا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ساری زندگی پانچوں نمازیں پڑھے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر پڑھے، تکبیر اللہ سے پڑھے، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی حج کریں، عمرے کریں، ساری زندگی تسبیحاں پڑھیں، توبہ کی، یہ جو رشوت کھائی ہے نا، اللہ کی قسم نہیں معاف ہوتا، یہ نہیں معاف ہوتا، یہ نہیں معاف ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں کرپشن اور چوری بھی بڑی چلتی ہے، کرپشن اور چوری بھی
بڑی چلتی ہے. شاید یہ کوئی اس چوری سے کیا کیا ہوا ہو، بچا ہوا ہو. ادھر ہمارے علاقوں میں، آپ کا علاقہ بارانی علاقہ ہے، ادھر ہمارے علاقے ہیں نہری علاقے، وہاں لوگ نا نہری پانی چوری کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہری پانی چوری کرتے ہیں. اللہ کی قسم، حاجی نمازی دیندار، دیندار نہری پانی چوری کرتے ہیں. اور بے شمار لوگ بجلی چوری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بجلی چوری. آپ کو اللہ کی قسم نہیں، آپ اچھے ہیں انشاءاللہ میرے گمان کے مطابق. بجلی چوری کرتے ہیں. بجلی چوری کے 101 طریقے ہمارے ملک میں. ایک طریقہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قسم دیکھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. سارا مہینہ ڈاٹا بجلی استعمال کیا. ڈاٹا بجلی گرمیوں میں اے سی چلایا اور سردیوں میں ہیٹر چلایا. جب میٹر آیا ریڈنگ لکھنے کے لیے، اس کے ہاتھ میں 2000 روپیہ بلا دیا. اس نے میٹر پیچھے ریورس کر دیا، پیچھے گھما دیا میٹر. چوری ہوگی کہ نہیں؟ بجلی استعمال کی میں نے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. 10,000 روپے کی چوری سے، اور 2,000 روپیہ اس کو دیا، 1,000 روپیہ بل آ گیا، 3,000 روپے کا کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. اور وہ جو 7,000 کی بجلی استعمال کی، اس کے پیسے کس نے دیے؟ ساری عوام نے. اللہ کی قسم. اچھا یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی چوری اور گورنمنٹ کی چوری جائز ہے کیونکہ وہ ہم پر نجائز ٹیکس لگاتی ہے، اب بھی چوری کر سکتے. اللہ کی قسم یہ گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے میرے بھائی، گورنمنٹ کی چوری نہیں. وہ نجائز ٹیکس بھی لگائے تب بھی اسلام ہمیں گورنمنٹ کی چوری کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ گورنمنٹ کی چوری ہے بھی نہیں. کیوں نہیں چوری گورنمنٹ کی؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک میٹر ہے جو میرے اور آپ کے گھر میں لگے ہوئے بجلی، اور ایک میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوتا ہے، بڑا میٹر. وہ جو بل بنتے ہیں نا مہانہ، وہ ہمارے میٹروں کی ریڈنگ پر نہیں بنتے. وہ کس ریڈنگ پر بنتے؟ اس گریڈ اسٹیشن کا جو بڑا میٹر ہے نا، جتنا وہ میٹر بتاتا ہے کہ اس نے اس گریڈ اسٹیشن سے اتنے یونٹ سپلائی ہوئے، ان کو سارا پتا کتنے یونٹ یہاں سے سپلائی ہوئے علاقے میں، وہ سب کے حساب سے بل بنا. مثال کے طور پر ہمارے علاقے سے یونٹ اکٹھے ہو کر گئے 1,000، مثال کے طور پر ان کا میٹر بتا رہا ہے 2,000 یونٹ سپلائی ہوئے. انہوں نے 1,000 کا بل نہیں بنانا، کتنے ہزار یونٹ کا بنانا ہے؟ پورے جتنے سپلائی ہیں اتنے کا بل بنا دینا. اب میرے تو ریڈنگ کی تھوڑی گئی ہوئی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب انہوں نے ایسا کرنا ہے، اس جتنے چوری ہوئے نا یونٹ، وہ سارے لوگوں کے بلوں پر تقسیم کر دیں. کس نام سے؟ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، یہ نیلم سر چارج ہے، یہ نیم ناز سر چارج ہے، یہ ٹی وی فیس ہے، یہ فلاں فیس ہے، اور ہر مہینے اس کا ٹیکس بنا ہوا ہوتا ہے. مختلف وہ ٹیکسوں کی مد میں نا وہ سارے کے پیسے وصول کرتے ہیں. چوری میں نے کی اور مجبور آپ کو کر دیا 2 میری چوری کے پیسے. آپ نہیں دعا کریں گے تو آپ کا پیٹر کٹ جائے گا. آپ مجبور ہے دینے لیں. اب یہ جو آپ سے میں نے پیسے دلوائے، میں کھرب حج کروں، کھرب تسبیحاں پڑھوں، توبہ کی، ساری زندگی بیت اللہ میں سجدے رکوع کر کر کے مر جاؤں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ جو آپ کا مال کھایا ہے یہ کوئی نہیں معاف ہونا مجھے، یہ نہیں معاف ہونا. میں دلیل دیتا ہوں اس کی، یہ میرے منہ کی باتیں نہیں ہیں. ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے، جو بندہ جتنے بڑے منصب پر، عہدے پر، کرسی پر، سیٹ پر بیٹھا ہے، جتنا بڑا اس کا ہاتھ پڑتا ہے اتنا بڑا قتلہ کرنا وہ درندہ اپنا حق سمجھتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اتنا بڑا قتلہ کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے. اللہ اکبر. یہ معاف نہیں ہونا میرے بھائی. لو دلیلیں سن لو، دلیلیں سن لو. دلیلیں بے شمار ہیں، صرف 2-3 دلیلیں دیتا ہوں آپ کو. پہلی حدیث ہے سنن نسائی شریف کی، بہت توجہ سے سنیے، نفع بڑا دے گا اللہ کا.
ان ساری باتوں کی دلیلیں ہیں جو، اور یہ تو میں نے چند چیزیں ذکر کی ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی سمجھ آ رہی ہوں جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جو کر رہے ہیں، کسی کا گناہ چھان لیا، کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر لیا، جھوٹا کیس کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا دیا، بڑے خوش ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، جی ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث لمبی ہے، میں آپ کا وقت بھی بچانا چاہتا ہوں، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ محمد بن جہش رضی اللہ عنہ کو راوی ہے، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی تشریف فرما تھے، آپ نے نا اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور اس طرح آسمان کی طرف دیکھ کر پھر نیچے کر دیا، اور پھر پیارے پیغمبر کہنے لگے، کس قدر سختی نازل کی ہے اللہ نے، کس قدر سختی نازل کی ہے اللہ نے، کس قدر سختی نازل کی ہے اللہ نے۔ ہم ڈر گئے، صحابہ، محمد بن جہش کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے، بس یہ بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اگلا دن ہوا تو محمد بن جہش کہتے ہیں، میں نے جرأت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی کل آپ نے یہ لفظ کہتے کہ اللہ نے کتنی سختی نازل کی ہے، مقصد کیا تھا، کیا نازل کی اللہ نے سختی؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے، لفظ سنو، والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین لا يدخل الجنۃ حتى یقضى عنہ دین۔ اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، کہاں قتل ہو جائے؟ الیکشن کی کمپین چلاتا ہوا نہیں، بندے پانی اور پلاٹ کے جھگڑے پر لڑتا ہوا، کسی برادری کے جھگڑے میں لڑتا ہوا نہیں، کہاں قتل ہوا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے قتل ہو گئے۔ جامع شہادت نوش کی ہے، لو انا رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، صبح ہو یا رب اس کو دوبارہ زندگی دے دے، صبح قتل وہ دوبارہ پھر قتل ہو جائے، صبح ہو یا اللہ تیسری مرتبہ پھر زندہ کر دے، وہ پھر شہید کر دیا جائے تیسری مرتبہ، وہ علیہ دین، اور اس 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والے بندے پر وہ قرض ہے۔ امام الانبیاء نے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد رسول اللہ کی جان ہے، یہ 3 مرتبہ شہید ہونے والا بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرضہ اس سے نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جائے گی جو قسم اٹھا کے کہیں آپ نے، ہاں آپ کی بات میں شک ہو سکتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کرے اس کو اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے۔ ساری دنیا کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، یہ آپ کی ساری دنیا ہر شہر ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، لیکن قسم ہے مجھے پروردگار کی، امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو حدیث؟ شہید کون ہوتا ہے؟ وہ شہید ہے جس کے بارے میں ناز کے وحی نے کہا کہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے، لیکن شہید فی سبیل اللہ کو بھی قرض معاف نہیں ہے، قرضہ بندوں کا، بندوں کا شہید کو بھی معاف، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والے کو بھی معاف نہیں ہے، مجھے اور آپ کو ہو جائے گا معاف؟ ابھی بھی نہیں سمجھ آئے، پھر دوبارہ سمجھاتا ہوں، اور کرنا ذرا توجہ کرنا میری طرف۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا، اس کے مخاطب سب سے پہلے لوگ بلا کون تھے؟ صحابہ۔ سب سے پہلے ان الفاظ کو سننے والے آپ کے مخاطب کون تھے؟ ہم بھی مخاطب ہیں، قیامت تک آنے والے سارے کلمہ پڑھنے والے مخاطب ہیں آپ کے، لیکن سب سے پہلے مخاطب تھے صحابہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہے وہ صحابی رسول، وہ صحابی رسول، اور ہو جائے الہی کلمات اللہ کے لیے لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں شہید، اور 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ شہید ہو جائے، اور اس صحابی رسول پر
3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والے بندے پر ہو قرض، تو جب تک اس کا قرض نہیں اترتا یہ صحابی ہو کر شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں اور آپ چلے جائیں گے صحابہ کے مقابلے میں، میں اور آپ شیخ ہیں، حیثیت کیا ہے میری اور آپ کی، کیا چیز ہے ہم؟ ہاں ابھی بھی نہیں آئی سمجھ، پھر سمجھاتا ہوں اور کرنا، حدیث پر غور کریں، ابھی نہیں آئی سمجھ۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض وہ ہوتا ہے جو کسی کی کان پٹی پہ پشکر لا کر دیا جائے۔ ہاں؟ کیسے دیا جاتا ہے؟ منت کر کے، ترلا کر کے، مجھے ضرورت تھی، میں نے آپ کی منت کی، ترلا کیا، مجھے اتنے پیسے قرض دے دو، آپ نے دے دیے مجھے، اور میں نے واپس کرنے تھے آپ کے، میں واپس کرنے سے پہلے کیا ہو گیا؟ اس دنیا سے چلا گیا، واپس نہیں ہوئے۔ قسم ہے اللہ کی، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ ہے، جب تک یہ میرا قرضہ نہیں اترتا میں جنت میں جا نہیں سکتا، نہیں جا سکتا ہے۔ جو آپ کی رضامندی سے لیا اس کی تو معافی نہیں، تو جو رشوت سے لیا، جو کرپشن سے لیا، جو دودھ میں پانی ڈال کے لیا، جو ملاوٹ کر کے لیا، جو بجلی چوری کر کے لیا، جو پانی چوری کر کے لیا، جو خیانت کر کے لیا، جو بہنوں کا حق مارا، ہاں، جو پھوپھیوں کا حق کھایا، وہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ یہاں تو رضامندی سے لیا وہ معاف نہیں ہوتا، 2 نمبری والا کیسے معاف ہوگا؟ اور پیارے پیغمبر نے کہا، دوسری حدیث سنانے لگا، میں نے کہا بس 2-3 دلیلیں دیتا ہوں، صرف زیادہ نہیں، بے شمار دلائل ہے میرے پاس، میں اگر وہ دلائل سنانا چاہوں نا، اللہ جانتا ہے گھنٹہ کم از کم صرف دلائل کو درکار ہے، میں صرف ان میں سے 3 منتخب کی آپ کے لیے۔ دوسری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں اپنی بات یا کچی بات نہیں کر رہا، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ 100% کو سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تؤدن الحقوق یوم القیامت حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ اور لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، لا تؤدن الحقوق، لام حرف تاکید ہے، نون سکینہ یہ بھی حرف تاکید ہے، تم ضرور بھی ضرور بندوں میں سے جن کے حق مارے ہیں نا وہ ادا کرو گے، ضرور بھی ضرور ادا کرنے پڑیں گے۔ مطلب ہے کسی توبہ شبہ سے یہ معاف نہیں ہونے، یہ ادا کرنی پڑے گی۔ حتی یقادا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، اگر کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بلبوتے پر اپنے آپ کو طاقتور تکڑا سمجھتے ہوئے ایک پوٹی بکری کو ماڑا کمزور سمجھتے ہوئے ماری تھی ٹکر دنیا میں کلمہ بکری، قسم اللہ کی، امام الانبیاء نے کہا اپنی عدالت انصاف میں دونوں بکریوں کو بھی حاضر کر دے گا، اللہ تو وہ بکریاں بھی بھولی ہوئی نہیں ہوگی، چاہے وہ بکریاں یہ آپ کے اس گاؤں کی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کی ہیں، وہ بکریاں بھی رب کو یاد ہے، ان کو رب لے آئے گا اپنی انصاف والی عدالت میں، اور وہاں لا کر جس بکری کو مارا تھا نا اس بکری کو دے گا رب سینگ، ہاں جتنی ٹکر سینگوں والی نے دنیا میں اس کو ماری اتنی ٹکر مروائے گا۔ جو او میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو اللہ کے بندوں، جو رب جانوروں میں انصاف کروائے گا، جو جانور مکلف مخلوق نہیں ہے، جن جانوروں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جن کے لیے رب نے قرآن و حدیث نازل نہیں کیا، جن کے لیے رب نے کوئی سزا اور ثواب کا قانون نہیں رکھا، ان میں رب کروائے انصاف، اور میرے اور آپ کے لیے جن کے لیے نبی رسول آئے، قرآن و حدیث اترا، جنت جہنم بنی، ثواب و سزا کا قانون رب نے مجھے اور آپ کو ویسے ہی چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے ممکن ہے؟ اچھا بکریاں اس کو یاد ہے، میں اور آپ مل گئے اس کو، ممکن ہے یہ؟ ضرور بھی ضرور دینے پڑیں گے، ادا کرو گے، اللہ کے
یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، اس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث آپ نے زندگی میں بڑی مرتبہ سنی ہے، بڑی مرتبہ سنی ہے انشاءاللہ آپ نے، مجھے یقین ہے، لیکن کبھی سن کر نہ توجہ نہیں کی اس پر۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک کان سے سنتے جاتے ہیں، دوسرے سے نکالتے جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، ادھر سے سن لیا ادھر سے نکال دیا، یا سن تو رہتے ہیں، وہ کوئی دماغ میں بھی بہ جاتی ہے چیز، اور جب مسجد سے باہر جاتے ہیں نا، دروازے سے نکلتے ہوئے جو پلے پڑا ہوتا ہے نا جوڑی، وہی جھاڑ کر خالی گولی جیسے آئے ہوتے ہیں ویسے نکل جاتے ہیں، کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مولوی یعنی خام کھٹلاتے رہتے ہیں، یہ مولویوں کا کام ہے چیخو پکار کرنا، تم یہ ان کے پیچھے نہ چلا کرو، ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیا کرو، ہاں یہ جگ میٹھا اللہ کس میٹھا ہے، مولویوں کی باتیں نہیں مانتے۔ جو سنا ہوتا ہے نا وہ مسجد کے اندر ہی جھاڑ کر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب گلاں تے تھوڑیاں چنگیاں ہیں، ٹھیک نہیں، لیکن یہ مسجد جو گئی ہے اتنے رکھوے باہر نہیں چل رہی ہے۔ صحیح بتائیں، ہمارے معاشرے کا یہی طرز عمل ہے یا مختلف ہے سے؟ 30 40 سال ہم جمعے پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، کوئی تبدیلی آتی ہے ہماری سوچ میں، فکر میں، کوئی عمل میں؟ کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اتنے یار اتنے اثر پروف ہو گئے، اتنے اثر پروف، اتنے پتھر کے پڑ گئے ہمارے، ہم کوئی اپنی نافرمانی، کوئی غلطی اس سے ہٹنے کے لیے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایمان ہے ہمارا رب پر، نبی پر، امتی محمد رسول اللہ کے۔ اللہ اکبر۔ اچھا حدیث سنانے لگا تھا، مجھے لفظ یاد ہے، عربی کا تو ٹائم زیادہ لگے گا اس لیے ترجمہ پڑھنے لگا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو مفلس کنگال کون ہے؟ اب آپ کو حدیث یاد آ گئی ہوگی۔ صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی جانتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس اور کنگال ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے کہا سنو لوگو، محمد الرسول اللہ کی امتی ہو، میری امت کا مفلس وہ ہے جو رب کی عدالت میں پیش ہوگا بے صیام و صلاۃ و زکات۔ رسول اللہ کی زبان سے نکلے وہ سچے لفظ، نمازیں اس نے پڑھی ہوگی ساری زندگی، اس نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی، بس ساری زندگی روزے رکھے، کبھی اس نے روزے کا نالا کبھی نہیں چھوڑا روزہ، و زکات، ساری زندگی زکات دی، 1 روپے کی بھی ڈنڈی نہیں ماری، ایک دانہ بھی کبھی مشرقہ گھر میں نہیں رکھا، سارا کچھ دیا۔ آیا رب کی عدالت میں یہ ساری نیکیاں لے کر، نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس کے پاس، لیکن کس حالت میں آیا ہے؟ الفاظ پر غور کرنا، میرے لفظ نہیں، اللہ کی قسم، کسی مولوی صاحب کے نہیں، اس نبی کے لفظ جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جس سے سچی زبان والا رب کی مخلوق میں نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے، اس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ سنا رہا ہوں آپ کو، میرے لفظ نہ سمجھنا، کسی مولوی صاحب کے نہ سمجھنا۔ پیارے پیغمبر نے کہا نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے، لیکن کس حالت میں ہے؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا۔ 5 چیزیں گنوائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بندے نے فلاں لوگوں کو گالیاں نکالی تھی زندگی میں، اس کے ملازم تھے، اس کے متحد تھے، یہ اس کی اولاد تھی، اس کے دوست تھے، رشتہ دار تھے، اس کا طرز تکلمی کیا تھا؟ گالی گلوچ، گالیاں دیتا تھا۔ قذف ھذا، فلانے پر اس نے تہمت لگائی تھی، ان پاک دامن لوگوں پر کیا لگائی تھی؟ تہمت۔ سفک دم ھذا، اس نے فلانے کا سر پھاڑا تھا، اس کو پتھر مارا تھا، خون بہایا تھا اس کا۔ اکل مال ھذا، اس نے فلانے کا مال کھایا تھا، رشوت سے، کرپشن سے، ملاوٹ سے، بہن کا حق مارا تھا، چوری کیا تھا اس نے۔ ضرب ھذا، فلانے کو اس نے پھینٹی لگائی تھی، بدماشی کی تھی، بدماش کا طاقت کرتا ہے، جس کو چاہتا تھا پھینٹی لگا دیتا تھا۔ اب رب کی عدالت ہے، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، انصاف ہونا ہے اس عدالت میں، کیا ہونا ہے؟ وہاں رشوت
وہاں سفارش پیدا کرنے والے کی قسم نہیں چلنی، نہ رشوت چلنی نہ سفارش چلنی۔ اب فیصلہ ہونے لگا یہ اس حدیث کا عمل اللہ تو حقوق کا یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے کہا تھا قیامت کا دن ضرور بھی ضرور دینے پڑے گا، جو حق مارا کسی کا دے ضرور دو گے، دینا پڑے گا۔ اب دینا پڑے گا برابری عدالت کیسے دیں گے؟ جس بندے نے دوسرے کو گالیاں نکالی تھی، اس کے گالیاں نکالنے سے معاشرے میں اس کی عزت کا خراب آیا تھا، عزت خراب ہوئی اس نے تہمت لگائی تھی، تہمت لگانے سے اس کی عزت خراب ہوئی تھی کہ نہیں؟ اس نے اس کی غیبت کی تھی، پنڈا تھا، اس کے ایپ بیان کیے تھے لوگوں میں مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کر، پنڈا تھا ایسے لوگوں کو، اس سے اس کی عزت خراب ہوئی تھی کہ نہیں؟ اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں عزت سے جینے کا حق دیا ہے، ہر بندے کا حق ہے عزت سے جینے۔ میرا اور آپ کا اللہ کی قسم کوئی حق نہیں، ہم کسی کو عزت سے جینے کا حق اس کا طلب کریں۔ ہر بندے کو عزت سے جینے کا حق ہے، اللہ نے دیا، میں آپ نے نہیں دیا، یا کسی کے باپ نے نہیں دیا، اسے رب نے دیا عزت سے جینے کا حق۔ میں نے اس کا عزت سے جینے کا حق طلب کیا۔ میں نے اس کو تھپڑ مار کے اس کو امن سے جینے کا حق اس کا جینے طلب کیا۔ میں نے چگلی کر کے دو لوگوں کو لڑایا، آپس میں میاں بیوی کو لڑایا، دو دوستوں کو لڑایا، دو ہمسایوں کو لڑایا، تماشا دیکھ رہا ہوں، میں نے ان کا امن سے جینے کا حق چھینا، ضائع کیا، طلب کیا۔ میں نے کسی کا مالی حق طلب کیا، رشوت کرپشن سے، چوری سے، خیانت سے، دھوکے سے، فرار سے، ملاوٹ سے، بہن کا حق مار کے۔ اب جس بندے کے کا جو حق مارا ہے نا، اس کے حق کے برابر جتنی نیکیاں بڑھتی ہیں، اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ دوسرے کے حق کے برابر جتنی نیکیاں بڑھتی ہیں، اس کی کچھ نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی، وہ ساری کی ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب انصاف کیسے ہوگا؟ اب جس کا حق طلب ہوا ہے، اس بندے کے حق کے برابر جتنے اس کے گناہ بڑھتے ہیں، وہ اس کے گناہ لے کر اس ظلم کرنے والے پر، حق تلفی کرنے والے پر ڈال کر اس پر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ مفلس ہے۔ میرے بھائیوں، دیانتداری سے پتہ ہے، نمازیں اس نے پڑھی، روزے اس نے رکھے، عشر زکوٰۃ اس نے دیا، کہ اس سے حقوق العباد والے گناہ معاف ہو گئے؟ جس طرح شرک ہے نا، شرک بندے کی عقیدے میں شرک آ جائے، ساری زندگی کی نیکیوں پر کھا جاتا ہے، ساڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ حقوق العباد جو میں اور آپ لوگوں کی طرف کرتے ہیں نا، قیامت والے دن میری اور آپ کی ساری نیکیاں پی جائیں گی، کھا جائیں گے ساری نیکیاں، اور لوگوں کے گناہ چڑھ جائیں گے ہم پر، یہ حقوق العباد کے بدلے میں۔ ہم حقوق العباد کو معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہماری نظر میں گناہ ہی نہیں ہے۔ مسلمان امت میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ اکبر۔ میں ناراض نہیں ہونا، آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا، پریشان ہو گئے سارے، اللہ کی قسم آپ کو پریشان کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا نہ کوئی وراثت کا جھگڑا ہے، نہ کوئی کاروباری لین دین کا جھگڑا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، نہ میں آپ کو پریشان کرنے آیا ہوں، نہ آپ کا دل دکھانے آیا ہوں کسی کا۔ میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں یہ سارے خوبصورت جسم، یہ چہرے، رب ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے، اللہ کی قسم سے یہ باتیں کرنا پڑیں، میرا کوئی مقصد نہیں اس کے سوا۔ آپ تو پریشان ہو گئے، میں پریشان کرنے آیا ہی نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر تو ہماری ساری زندگیوں میں حق تلفیاں بڑی ہوئی، ساری زندگی جب سے حسن والا 2 نمبریاں کرتے آئے ہیں، قیمتیں ہر ہماری مجلس کا حصہ ہوتی ہیں۔ کس کی قیمت کرتے ہیں؟ ساس اپنی بہو کی قیمتیں کرتی ہے، بہو اپنی ساس کی قیمتیں کرتی ہے، بہو اپنی نندوں کی قیمتیں کرتی ہیں، نندیں اپنی بھابھیوں کی قیمتیں کرتی ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہمارے گھروں میں، رشتے دار رشتے داروں کے قیمتیں کر رہے ہوتے ہیں،
ہمسایوں کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں، دوستوں کی غیبتیں کر. اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی امام مسجد کو بھی معاف نہیں کیا. امام مسجد کو بھی نہیں چھوڑا کبھی، اس کی بھی غیبتیں کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں امام مسجد کو بانٹتے ہیں. یہ ایسا امام مسجد ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے جناب، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے. بھائی ہوگی خرابی امام مسجد میں، وہ فرشتہ نہیں ہے، ہوگی خرابی، لیکن کیا اس کی خرابی کو نشر کرنا یہ میرے رب نے میرے کو یہ حکم دیا ہے؟ اسے پڑھا جائے معاشرے میں اور رسوا کیا جائے، یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی بنائی ہے میرے نبی نے؟ ہاں حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ سنو ایک مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں. کسی بندے نے، یہ مثال دے رہا ہوں، کسی بندے نے کسی دوسرے کو بدکاری کرتے ہوئے بدکاری کی حالت میں دیکھ لیا. آپ نے دیکھ لیا کسی کو اہم بدکاری کی حالت میں، منہ کالا کر رہا ہے کسی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ. اب ہمارے معاشرے میں جو ایسا دیکھ لے وہ تو کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ خبر بریک میں کروں گا. میرے پاس بڑی جو ہے نا وہ ارجنٹ خبر آ گئی ہے. اب میرا جو ہے نا وہ میری مارکیٹنگ، میرے چینل کی مارکیٹنگ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی، ریٹنگ کو بلند ہو جائے گی ایسی خبریں دینے سے. اپنے چینلوں کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اللہ کی قسم ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا وہ اس کو نشر کرے گا، پھیلائے گا، فلاں جگہ پر فلانے نے یہ کیا. اسلام کیا کہتا ہے؟ تو نے دیکھا ہے؟ تو نے دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے، کوئی شک شبہ نہیں. لیکن تجھے یہ دیکھا ہوا عمل معاشرے میں کسی کے کان تک پہنچانے کی اجازت ہے؟ اس کو پی جا، اس کو کیا کر جا؟ پی جا. کسی بندے کے کان تک نہیں پہنچنا چاہیے تیری زبان سے جو تو نے دیکھا ہے. چھپا دے اس کو، پردہ ڈال اس پر. اگر تو بولے گا جا کر لوگوں کے سامنے، اللہ کہتے ہیں پکڑو اس کو، 4 گواہ اس کے پاس نہیں، 80 کوڑے لگاؤ سب کے سامنے، 80 کوڑے لگاؤ اس پر. جھوٹ بولا اس نے؟ جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، سچ بولا ہے. اس نے بدکاری ہوتی ہوئی دیکھی ہے، بول بھی سچ رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ. اس کو حق کس نے دیا بدبخت کو؟ یہ اس برائی کو لوگوں کے سامنے نشر کرے، معاشرے میں پھیلائے، یہ بڑے لوگوں کو. یہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلے، یہ کم وقت لعنتی لوگوں کے ویڈیو بنا بنا کے پوری دنیا میں نشر کریں گے. کتے، یہ انسان، یہ نبی کی امتی. کیا کاروبار ہو رہا ہے آپ کے ملک میں؟ کون کر رہے ہیں؟ یہودی، سکھ، ہندو، عیسائی، چوڑے، کون کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے ملک والے کر رہے ہیں. آپ کے بھائی بیٹے لوگوں کی پرائیویٹ زندگیوں کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر اس کو معاشرے میں پھیلا کر بلیک میل کرتے ہیں. نہ کوئی شرف، نہ کوئی حیا، نہ کوئی نبی کا پاس، اللہ کی قسم، نہ کوئی دین کا پاس، نہ کوئی رب کا پاس، نہ کوئی مسلمانوں کے حقوق کا پاس. یہ انسان ہے. میں تو دیانتداری سے کہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا آپ نے میرے ساتھ، دیانتداری سے کہتا ہوں، یہ رشوت خور طبقہ، یہ کرپٹ طبقہ، یہ لوگوں کی جو ہے نا سوشل زندگی کی ویڈیو بنا کر نشر کر کے بلیک میل کرنے والا طبقہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے میں ان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ 75 سال ہمارے پاکستان کے نظام تعلیم میں جو ہیرے تلاش کر کے دیے ہم نے سب سے زیادہ بجٹ اپنے گھر کا آمدن کا سب سے زیادہ بجٹ کس پر خرچ کرتے ہیں؟ تعلیم پر. جس کو اللہ نے بچے بھی دیے ہیں، جو اب حساب لگا لینا ہمارا سب سے زیادہ بجٹ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ تعلیم پر. ٹیوشن کی فیس ہے، سکولوں کی فیس ہے، بڑی بڑے مہنگے سکول ہیں. کسی نے
کرنا ہو میڈیکل MBBS کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کروڑوں روپے بلا مبالغہ خرچ کرتے ہیں. سب سے زیادہ بجٹ گھر کا آمدن کا اس پر خرچ ہوتا ہے. سب سے زیادہ بجٹ 75 سالوں میں خرچ کر کے ہم نے انسان پیدا کیے یا جانور؟ ہاں اللہ کی قسم جانور پیدا ہوئے آج تک 75 سالوں میں جنہوں نے ہمارے لا الہ الا اللہ کے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، اس کی معیشت کا بیڑا گرک کر دیا، اس میں فرقہ واریت کی پارٹی بازی کی غلاظت نجاست ہر بندے کے سر پہ تھوپ دی ان کتوں نے، ان جانوروں نے. بنے پھرتے ہیں ہم نبی کے امتی مسلمان. کس بات کے نبی کے امتی؟ نبی کا یہ گند، یہ کام تھا محمد رسول اللہ کا. مجھے بڑا دکھ ہے اللہ کی قسم، بڑا ہی دکھ ہے. جب سے پاکستان بنا ہے نا، دنیا کے کافروں ملک دنیا کے نقشے پر برداشت کر گوارا نہیں برداشت. بنا فیصلے ان کو برداشت نہیں برداشت. وہ سب کے ساتھ پہلے دن سے اس کو دنیا کے نقشے سے مٹانے پر کمر بستہ ہے اور ایڈی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں. لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، وہ سارے کافر 75 سالوں میں مل کر بھی پاکستان کا آج تک اتنا بڑا نقصان کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جتنا بڑا نقصان ہم خود پاکستانیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کا کر ڈالا. ہم سے بڑا، پاکستانیوں سے بڑھ کر اس ملک کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں اس ملک کا دشمن. یہ ناانصافی، یہ رشوت، یہ کرپشن، یہ چوری، یہ خیانت، یہ پارٹی بازی کی غلاظت، یہ فرقہ واریت کا گند، اسلام تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. یہ قوموں کا بیڑا، ملکوں کا بیڑا غرق کرنے والے یہ سارے کام ہیں. اللہ اکبر. اور ہم بار بار ان کو ووٹیں دے کر اپنے سر پر بٹھاتے ہیں. انہی لوگوں کیا کمال ہے ہمارا. میرے بھائیوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی تو آپ نے پہلے بات شروع کی تھی کہ اللہ بخشنا چاہتا ہے، کسی کو جہنم میں ڈالنا پسند